بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ 12 سال سے ہوم ٹیوشن کا کام کر رہے ہیں اور 3-4 سال سے جاب کا بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بزنس ہے وہ صرف ہوم ٹیوشن ہے، اور ہوم ٹیوشن میں ہمیں 50% ہم پہلی مرتبہ لیتے ہیں ٹیوٹر سے، اور اس میں بھی زیادہ تر 99% تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیوشن کسی کے ریفرنس سے ہوتی ہے، تو ہم 25% ان کو دیتے ہیں۔ پھر اس 25% میں میرا بھی ایک پارٹنر ہے، اس کا بھی شیئر ہوتا ہے، تو ایک مائنر سے اماؤنٹ ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمانداری کا جذبہ دیا اسی کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور ہمارے پاس اس وقت 3000 ٹیچر ہیں اور 500 اسکولوں کے پرنسپل سے ہمارا انٹریکشن ہے، ہمارا لنک ہے۔ باقی ہمارے 3-4 کام ہیں وہ ہمارے ویلفیئر بیسڈ ہیں، جیسے ہم جاب کا کام کرتے ہیں اسکولوں میں، پرائیویٹ کالجز میں لوگوں کو جاب پر بھیجتے ہیں، اس پہ صرف ہم 2000 روپے لیتے ہیں، اور وہی تقریباً ہمارا ایکسپنس اس میں نکل جاتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد ہم نے ابھی 1 سال پہلے ہم نے رشتوں کے حوالے سے کام کیا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ تقریباً 300 کے قریب رشتے ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور کچھ رشتے ہو چکے ہیں، کچھ ابھی اس میں ہیں۔ اس میں بھی جو بھی ہم نے رجسٹریشن رکھی ہے یا جو بھی تھوڑی بہت فیس رکھی ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں ہی خرچ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے، اس کے اندر بھی میل فیمیل کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ وہ بھی ویلفیئر بیسڈ ہی ہے، کہ ان کو ہماری تو ترجیح یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو اس 12 سال کے تجربے میں ہمیں بہت سے اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لیکن کچھ لوگ جن کا خدا پہ اتنا پختہ یقین نہیں ہوتا، اور وہ ایزی منی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور راتوں رات امیر بننے کی خواہش کرتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی اس میں بے ایمانی کر جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے کہ وہ کچھ ٹیچر جو ہیں والدین سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا معاشرہ بھی کرپشن کا شکار ہے، اور وہ والدین سے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اکیڈمی کو ہمیں 50% دینا پڑے گا، تو ہمیں کیا بچے گا۔ تو اب معاشرے کے اندر ظاہر کرپشن ہے، تو والدین بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح پھر دونوں طرف جو ہے وہ حرام مال کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر حدیث ان کے ذہن میں نہیں رہتی، کہ جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ تو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور میں کچھ ایک مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، کہ ایک فیمیل ٹیچر کو ہم نے کسی پبلشنگ ہاؤس میں بھیجا، تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ ان کو وہاں سے 1.5 لاکھ روپے کا چیک ان کو ملا۔ تو وہاں کی مینیجر نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ٹیچر تو لے گئی ہیں۔ جب میں ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے بھیجا تھا اس وقت تو میری جاب ہوئی نہیں تھی، تو بعد میں ان کی طرف سے کال آئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنی سسٹر کو بھی یہاں سے کام دلایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ریفرنس سے گئیں۔ تو اسی دوران میں نے ان کو کوئی ٹیوشن دلائی تھی، 15,000 کی چھوٹی کلاس کی ٹیوشن تھی، تو جب ان کے والدین کو پتہ چلا ہے ٹیچر کا حال کا، تو انہوں نے اس کی ٹیوشن ڈراپ کر دی۔ تو یعنی انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دی، اور سونے کی مرغی کو ایک ہی دفعہ ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اگر وہ رہتی تو تقریباً ان کو 1.5 لاکھ روپے 1 سال میں آ جاتا۔ تو خیر بعض لوگوں کو ہم نے جاب ریفر کی، تو انہوں نے پھر اس کے 2000 بھی نہیں دی، حالانکہ یہی ہمارا ایکسپنس ہو جاتا ہے ہمارے کوآرڈینیٹر کا یا موبائل وغیرہ کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو اس طرح بہت سے لوگ اس طرح ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیوشن کے حوالے سے جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، آئندہ آپ لے لیجیے۔ تو اس طرح پھر یہ لوگ اپنا کانفیڈنس، اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ میں ایک مثال انشاءاللہ اس اسپیچ کے بعد اس کی بھی شیئر کریں گے۔ ایک شخص جس نے 8 سال پہلے ہم سے ٹیوشن لی، اور جب ٹیوشن ان کو ملی، اور میں وہاں اسی گھر میں پڑھانے جاتا تھا، تو نہ تو انہوں نے ہمارا اس میں شیئر دیا، بلکہ مجھ سے بھی کچھ پیسے ادھار لے کے چلے گئے۔ اور اس وقت وہ اسکول میں پڑھاتے تھے کسی میں، اور وہاں پہ بھی بچوں سے 50,000 روپے لے گئے کسی بھی بہانے سے،
پھر ٹیچروں سے مختلف پیسے لے کے چلے گئے۔ تو 2015 میں ایک اسکول میں ہم لوگ تھے اور پرنسپل بھی وہاں موجود تھی، تو وہاں پر وہ انٹرویو کے لیے آ گئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی کافی عرصے، تو انہوں نے بتایا کہ میں دبئی چلا گیا، یعنی ہمارے پیسے لے کے دبئی چلے گئے، اور ظاہر ہے وہاں کامیاب نہیں ہوئے تو واپس آ گئے۔ اور جب میں نے ان کے جانے کے بعد پرنسپل کو بتایا تو پھر یقیناً ان کی جاب نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو وہ اس وقت ان کے تقریباً 35 یا 40,000 کی جاب ہو جاتی۔ تو اس طرح جو ہے انہی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں سے مختلف پیسے لیتے رہے۔ اب ان کی عمر 60 سال ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نیچر بن چکی ہے چیٹنگ کی، اب وہ بدل نہیں پا رہی، وہ اسی طرح کمانا چاہ رہے ہیں۔ کسی ٹیچر سے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے لیے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایف آئی او کو ان کے واٹس ایپ دکھایا تو ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا گھر سے۔ تو اس طرح ایسے لوگ جو ہیں جو دھوکہ دہی کرتے ہیں تو وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ٹیچر جو ہے بہت اپنے آپ کو اس طرح کے جو چیٹر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی نیک نامی ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہماری اکیڈمی سے 2000 سے لے کر 45,000 تک کی ٹیوشن ڈن ہوئی ہے اور کئی لوگوں کو روزگار ملا۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ نیٹ ورک بہت اچھا بن گیا ہے کہ یہاں تک کہ 2 ٹیچروں نے ہمیں، ایک ٹیچر نے 8 سال کے بعد ہمیں ہماری رقم واپس کی اور ایک نے 2 سال بعد واپس کر دی، اس لیے کہ ان کو علم، ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر ان کو پیسے واپس نہیں کریں گے تو یہ آئندہ ان سے ٹیوشن نہیں ملے گی۔ اور اب ان لوگوں کو ہم 1 مہینے کی وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہ آئندہ یہ اپنے یہ پیسے واپس نہیں کریں گے تو ہم ان کی ٹیوٹرز کی شکایت، ان کا نام، ان کا موبائل نمبر ایسوسیشن بھی دے دیں گے، تو پھر آئندہ وہاں سے ٹیوشن نہیں ملے گی۔ اور جو ٹیچر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی بیشتر پرنسپل ہمیں جانتے ہیں، تو وہاں پر ان کا نام اور تصویر بھیجی جائے گی تاکہ پھر ایسے لوگوں کو اس طرح کا موقع نہ ملے کہ جو ٹیچنگ کے نام پر لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ایمانداری کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔